إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان اسلام، پردانشین ماں اور بہنوں، اولا اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے. اسی کے لیے تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اسی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر قائم رکھا. ثانیاً درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دین اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے کمپلیٹ آئیڈیل، ایک کمپلیٹ نمونہ بنا کر بھیجا تاکہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے سب سے پہلے تو اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں اور دوسری بات اپنی کھوئی ہوئی جنت کو آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ آئیڈیل بنائیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں کو لے لیا جو باتیں میرے لیے پرفیکٹ ہیں، میری لائف کے لیے پرفیکٹ ہیں، اور جو باتیں میری لائف کے لیے پرفیکٹ نہیں ہیں میں ان باتوں کو چھوڑ دیا. یہ اتباع نہیں ہے، یہ مکمل اتباع نہیں ہے. اور تبھی مکمل اتباع ہے اور تبھی وہ شخص جنت کا حقدار بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتوں پر بھی عمل کریں جو اس کو ناپسند ہے. جو مجھے وہ چیز پسند نہیں ہے لیکن پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ چیز کو نہیں کرنا، اور مجھے جو چیز پسند ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر میں عمل کر کے وہ چیز میں نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یہ اصل اتباع اور یہی جنت کا حقدار ہوگا. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرو، اگر کسی کی اتباع کرو، اگر کسی کی اتباع کرنے کا حق ہے، صحابہ ہے، وہ میرے صحابہ ہیں. یعنی میں جس طریقے پر ہوں اس طریقے پر میرے صحابہ بھی ہیں. اگر صحابہ کو فالو کریں گے تو میری اتباع کرنے کے برابر. کھلی کھلی بات، صحابہ کی اتباع
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نعوذ باللہ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں کہا جس طریقے پر میں ہوں اسی طریقے پر میرے صحابہ بھی. اور اگر اسلام کو مکمل فالو کرنا ہے، اگر اسلام کی مکمل پیروی کرنا ہے تو میرے صحابہ کو دیکھ لو، تمہیں اسلام معلوم ہو جائے. سبحان اللہ، میرے نبی کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہی مکمل اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے خوبصورت الفاظ میں کہا جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک ہی آیت کی، سورہ فتح کی آیت ہے جو خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ فتح کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں صحابہ اکرام کی پوری تفصیل بیان کی. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. یہ وہ صحابہ جو سبحان اللہ جو کفار کے ساتھ سخت تھے. کفار کیا معنی؟ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے یہ دشمنی رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سخت. ایسا نہیں کہ 50% سخت ہوتے 50% ان کے ساتھ مل گئے مل جو لیے ان کے ساتھ دوستی رکھیے، نہیں، بہت ہی سخت. اشداء یہ عربی لفظ میں جو ہے اس میں تفضیل میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سخت کے معنی میں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کفاروں کو چھوڑ کے جب اپنوں کی بات آتی ہے تو سب سے رحم دل انسانی ہو جاتے ہیں. کفار کے ساتھ بہت سخت اور جب اپنوں کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ رحم دل انسان ہو جاتا ہے. تراہم رکعا سجدا. جب ان کی طرف کبھی نظر دوڑا کر تو دیکھو ہمیشہ وہ کہیں پر سجدے کی حالت میں پائیں گے یا کہیں رکوع کی حالت میں، اور اس کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹیز تھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے. یار نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ دنیا والوں کی گواہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کو اگر کبھی تم دیکھو گے یا پھر وہ رکوع کی حالت میں پاؤ گے یا ان کو سجدے کی حالت میں پاؤ گے. یہ صحابہ اکرام کی فضیلت ہے، صحابہ اکرام کی ایکٹیویٹیز کے سبحان. تو یہی صحابہ اکرام کی فضیلتوں کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ میری اور آپ کی زندگی کیا صحابہ اکرام کے طور طریقوں پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. کمپیئر کر کے دیکھیں گے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں، معافی کے ساتھ آج کے دور میں بہت ہی کم لوگ، ایک کا دو کا ماشاءاللہ لوگ ہوں گے جو صحابہ اکرام کی پیروی کر رہے ہوں گے. 99% مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم صحابہ اکرام کو فالو نہیں کر رہے. مان رہے کہ صحابہ ہیں لیکن صحابہ کے طور طریقوں پر ہم فالو نہیں کر رہے. کیوں؟ ہمیں صحابہ کے بارے میں معلوم ہو تبھی تو فالو کریں گے. صحابہ اکرام کے بارے میں معلوم ہی نہیں تو کیسے ان کی لائف کے بارے میں ہم فالو کریں گے، ان کو کیسے ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ کیسے فالو کریں گے. میرے اور آپ کی سب سے غیر علمی بات ہے کہ جن کو مجھے آئیڈیل بنانا تھا، جن کو مجھے اپنی لائف کا ہیرو بنانا تھا، جن کو مجھے اپنی لائف کا گول بنانا تھا، میں نے ان کو گول نہیں بنایا. اور نعوذ باللہ میں نے ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنایا جو چند لائکس کی وجہ سے اپنے آپ کو یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر مشہور کر رہے ہیں. حقیقت ہے آج کے معاشرے کی حقیقت میں آپ کو بتاؤں کن سے زیادہ محبت کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کن سے محبت کرتا تھا جو مجھے اور آپ کو کن سے محبت کرنی ہے. یہ صحابہ کے قول سے میں آپ کو بتاتا ہوں. کون صحابی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. شاید تقریباً لوگ جانتے ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود کون صحابی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ صحابہ اکرام کون تھے. صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تھاٹس رکھتا تھا. یہ آپ غور کریں ایک حدیث کے ایک لفظ پر. یہ قول احمد، سنن احمد جو حدیث جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل، انہوں نے ان کی حدیث کتاب میں اس قول کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو کیا فرمایا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سارے لوگوں، سارے دنیا کے لوگوں کو جمع کیا اور سارے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ کس کا دل اچھا ہے، کس کا دل سب سے بہترین ہے، کس کا دل سب سے پاک و صاف ہے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد. تمام بندوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھان لیا اور دیکھا کہ کس کا دل سب سے خوبصورت ہے.
فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ دنیا کے تمام قسم کے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا دل. سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر قلوب العباد، تمام لوگوں کے دلوں سے سب سے بہترین دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کی بات سبحان اللہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پسند کر لیا، سلیکٹ کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بندوں کے دلوں میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل کس کا ہے، سب سے عمدہ دل کس کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد اگر بندوں میں کسی کا دل رحم دل ہے، کسی کا پاک و صاف دل ہے، کسی کے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے، کسی کے دل میں ہمیشہ اپنے گناہوں کا ڈر بسا ہوا ہے، وہ صحابہ اکرام کا دل، وہ صحابہ اکرام کا دل تھا. سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا دل. سبحان اللہ، یہ اللہ کی گواہی ہے. سبحان اللہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فما رأي المسلمون حسنا وهو عند الله حسن. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی اتنی فضیلت ہے، اگر صحابہ کسی چیز کو حسن قرار دیتے کہ کہا کہ فلاں چیز صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس چیز کو صحیح قرار دیا. اور پھر فرمایا وما رأي سعی سیئا، اور کسی چیز کو صحابہ اکرام نے برا قرار دیا سمجھو کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی بری چیز ہے. یہ آخری لائن سے میں اور آپ اپنی زندگی کو کمپیئر کر کے دیکھیں. صحابہ اکرام نے جس چیز کو صحیح قرار دیا، جس چیز کو انہوں نے پسند کیا، کیا میں اور آپ وہ چیز کو پسند کرتے ہیں تو میں اور آپ صحابہ اکرام کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی اتباع کریں. چند روز پہلے یا پھر کئی دنوں پہلے کھلے الفاظ میں کہوں گا میلاد کا مسئلہ آیا، فلاں چیزوں کا مسئلہ آیا، بدعتوں کا مسئلہ آیا. صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ نے کبھی بھی میلاد کو مناتے ہوئے، کبھی بھی بدعتوں کو مناتے ہوئے آپ نے نہیں. حقیقت بات ہے. تو میرے اور آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جس چیز کو صحابہ کرام نے پسند نہیں کیا، میں اور آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے. اور جس چیز کو صحابہ کرام نے پسند کیا، سمعنا و اطعنا کا اعلان کیا کہ اللہ کے نبی کی بات کو بس سنیں گے اور اتباع کریں گے، اور اس چیز کو میں اور آپ فالو کریں گے، عمل کریں گے، تو میں اور صحابہ کرام کی اتباع کریں گے اور آپ صحابہ کرام کو فالو کریں گے. اب ایک بات یہ کھلے الفاظ میں ہے. پھر اس کے بعد سبحان اللہ اور ایک قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، دیکھو زندہ لوگوں کی کبھی بھی پیروی مت کرو. زندہ لوگوں کی پیروی کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان ہے، بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہو جاتی ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. انسان بنی آدم جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جو قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے گے دنیا میں، وہ سب خطا کار ہیں. اور ان خطا کاروں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو توبہ کر لیتا ہے. تو انسان جب زندہ ہے تو اس کی اتباع نہیں کرتا. جب انسان کا خاتمہ بالخیر ہو، سبحان اللہ، وہ ایمان کی حالت میں اس کی وفات پائی، اگر اس نے کسی چیز کو کہا کہ اسلام میں یہ ہے، پیارے نبی نے یہ کہا کہ اس کے اوپر اتباع کر سکتے ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام کے ایمان جیسا میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ دو تین الفاظ، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ آنکھ میں اور آپ کان سے لیں گے جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ صحابہ کرام کے پاس آنکھ موجود ہے. وہ ہاتھ ہم کہاں سے لیں گے جن ہاتھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو مل کر مسافر کیا تھا. سبحان اللہ، وہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسافر کیا وہ صحابہ کرام کے. وہ وقت جو خید کی، جو خوبصورت وقت جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بتایا تھا، جو اسپینڈ کیا تھا، وہ وقت میں اور آپ کہاں سے لا سکتے
کے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں نے مسافہ کیا. یہ صحابہ ہیں جن کی زندگی پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے ساتھ ہی گزر گئی اور دیکھا نہیں کہ میری جان کتنی قیمتی ہے, میرے خاندان والے کتنے قیمتی ہیں. نہیں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا سو کہہ دیا. صحابہ اکرام کا اعلان یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ اگر کہو تو میں اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. صحابہ اکرام کی پہچان تھی, صحابہ اکرام کی ایکٹیویٹیز تھی, صحابہ اکرام کی سبحان اللہ یہ ان کے اچھے اخلاق تھے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اکرام وہ واحد اشخاص ہیں, وہ واحد گروہ ہے, وہ واحد جماعت ہے جن کی تم اتباع کر سکتے ہو. ان کے علاوہ اگر کسی اور کی اتباع کی بات آتی ہے تو کمپیئر کر کے دیکھو صحابہ اکرام کے ساتھ ان کی چیز, ان کی بات جڑ رہی تو مانو, اگر جڑ نہیں رہی ہے تو دیوار پہ پھینکو, اپنے قدموں کے نیچے روک دو. ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی زبان کی جو صحابہ اکرام کے خلاف ہوتی ہے, ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے الفاظ کی جو حدیث کے موافق ہو, جو حدیث کے مخالف ہوتی ہے. تو اس لیے صحابہ اکرام کی اتباع کرنا گویا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو سبحان اللہ ایک بہترین ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ اکرام کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں, میں اور آپ جانتے ہیں, شاید آپ کو یہ بتانا اچھا بھی لگے گا میرے لیے, جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عمر آباد سے فارغ ہوتے ہیں, بڑے بڑے مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, سلفیہ سے فارغ ہوتے ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو مدینہ منورہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور اس ایڈمیشن کی کوشش کے لیے ان کو دو علماء, کم سے کم دو علماء کا فارم چاہیے, پیڈ چاہیے, لیٹر پیڈ چاہیے, لیٹر ہیڈ چاہیے, تاکہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں اسٹوڈنٹ کے اخلاق بہترین ہے, اس اسٹوڈنٹ کو آپ مدینہ منورہ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں آپ داخلہ دے سکتے ہیں. بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو شیخ عبدالعظیم صاحب وہ لیٹر ہیڈ دیتے ہیں, بڑے بڑے جو مدنی اسکالرس ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندے کے اخلاق میں اس کو جانتا ہوں, اس کے اخلاق بہترین ہیں, اس کو آپ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ دے سکتے ہیں. تب بھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس میں داخلہ ہونے میں. کیوں؟ لوگوں کی بات جتنی لیول کی ہوتی ہے اتنی لیول کی ہوتی ہے, اللہ کی بات کہاں پہ ہوتی ہے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہاں پہ مدنی علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کے خاطر اس کے اخلاق اچھے, اس کو میں جانتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام کے تعلق سے گواہی دے کر کہتا ہے ان کے اخلاق اچھے, ان کو میں جانتا ہوں, ان کی تم اتباع کرو. قرآن صرف لکھ کر نہیں دے دیا, قیامت تک قرآن میں یہ متعین کر دیا, لکھ دیا کہ قیامت تک میری گواہی ہے صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ صحابہ اکرام کے اخلاق, صحابہ اکرام کے کیریکٹر, ان کی میں گواہی دیتا ہوں, ان کی اتباع تمہیں کرنا ضروری ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. کیریکٹر کی تو گواہی دی اللہ نے, ساتھ میں یہ بھی کہا یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن سے میں راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. بات تو یہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ صحابہ اکرام کے تعلق سے راضی ہو گئے, لیکن صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ گواہی ہے سبحان اللہ کہ میں اپنے صحابہ اکرام سے اتنا راضی ہوں, اتنا راضی ہوں, اگر وہ کہیں کہ ہم اللہ سے بھی راضی ہیں تو میں قبول کروں گا. اتنی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی گواہی دی صحابہ اکرام کے تعلق سے, صحابہ اکرام کی اتباع کرو گے, اور ان کی گواہی دنیا تک نہیں, ان کو میں نے جنت میں ایک ایسی جگہ دے دی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ خاص ہو گئی جنت میں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے. سورہ حدیبیہ کے موقع پر, سورہ حدیبیہ آپ جانتے ہیں جب عمرے کو جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جو صلح کر کرو, انڈر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کفار اور مسلمانوں کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ کفار سے بات کر کے آؤ. تھوڑی دیر بعد یہ اطلاع پہنچی کہ کفار نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا. کفار
کفار نے عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا. صحابہ کرام چونک گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھاؤ کہ ہم جب تک عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے واپس. اور اسے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے, چھوٹی بات, بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. جو لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا, اگر غیب کا علم رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر لیتے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ قتل نہیں کیا گیا تھا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, بلکہ وہ صحیح سلامت تھے. یہ غلط نیوز آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی کو عثمان کو قتل کر دیا گیا. چھوٹی سی بات تھی, بس بتانا مناسب سمجھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا ہاتھ رکھا, سیدھا ہاتھ پھر دائیں ہاتھ رکھ کے بولا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور عثمان بھی یہاں پہ اتباع کر رہے ہیں کہ جب تک ہم عثمان کی قتل کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جانا جاتا. ایک ہی بات پر سارے صحابہ, بہت ہی مختصر جماعت تھی, سارے صحابہ نے لبیک کہا. اپنے پاس ہتھیار نہیں تھے, اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا, عمرے کی نیت کر کے آئے تھے, لیکن ہمت دیکھو سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مقام دیکھو. ہتھیار نہیں ہونے کے باوجود بھی قسم کھا لی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. یہ صحابہ اکرام, یہ صحابہ اکرام تھے, اور ایسے صحابہ اکرام کی طرح مجھے اور آپ کو ہونا. اور ایک خوبصورت واقعہ بتاؤں, جو میں نے آیت شروع میں سورۃ فتح کی جو آج کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا, اشداء علی الکفار, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ, ہر کوئی جانتے ہیں پہلے خلیفہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست یار غار ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے. 2-3 مرتبہ ان کے بیٹے کے جو تلوار تھی, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گردن ان کے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئی, اور ان کے بیٹے نے کیا کیا, باپ ہے جانے دیں گے چلو بھیج. 2-3 مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گردن ان کے کافر بیٹے کے تلوار کے نیچے آ گئی, اور انہوں نے چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے چلو جانے دیں. جب بعد وقت گزرا, جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اسلام قبول کیا, آپس میں بیٹے بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا ابا جان آپ کو وہ دن یاد ہے, جنگ بدر کا دن تھا, 2 سے 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا, بس یہ جان کر کہ آپ میرے باپ ہیں, اگر آپ اس معاملے میں ہوتے تو کیا کرتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ بھی اگر تیری گردن میرے تلوار کے نیچے آ جاتی تو 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچتا تیری گردن تمام کر دیتا. 1 سیکنڈ بھی نہیں سوچتا بیٹے کا بارے. کیوں؟ کیونکہ تو کافر تھا, تیرے اندر اسلام نہیں تھا, تیرے اندر وہ اسلام کی روشنی نہیں تھی. میں 1 سیکنڈ نہیں سوچتا تیری گردن تیرے دھڑ سے جدا کرنے کے لیے, اور تو سوچ رہا ہے کہ میرا باپ ہے وہ کچھ. یہ صحابہ کرام کی فضیلت تھی. اسلام کے خاطر, اسلام کے اوپر اپنے خاندان کو نہیں رکھا, اسلام کے اوپر اپنے بیٹے کو نہیں رکھا, اسلام کے اوپر اپنے آپ کو نہیں رکھا, اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور ایک واقعہ بتاتا ہوں سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, اس سے پہلے ایک واقعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, ہر کوئی جانتا ہے بہت مالدار صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. جب جنگ کے بعد قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے نا, تو مصعب بن عمیر کے بھائی بھی ان قیدیوں میں تھے. اب سب کو معلوم ہے مصعب بن عمیر بہت مالدار ہے, تو ان کی ماں بھی مالدار ہے, ان کے پاس بہت مال ہوگا, ان کے بھائی کے پاس بھی بہت مال ہوگا. تو جو صحابی مصعب بن عمیر کے کافر بھائی کو لے کر جا رہا تھا, تو مصعب بن عمیر کہہ رہے تھے اس سے تھوڑا آرام سے لے کر جاؤ, اور جا کر بہت ہی خاطرداری کے ساتھ اس کو رکھو. اگر اس کو تم آرام کے ساتھ رکھو گے, اس کی ماں کے پاس بہت زیادہ مال ہے, تو تمہیں بہت زیادہ مال ملے گا, مال غنیمت میں سے بہت زیادہ مال ملے گا. مصعب بن عمیر کے بھائی نے کہا میرا بھائی ہو کر میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے, مصعب تمہیں کیا شرم نہیں آ رہی؟ تم اپنی ماں کے بارے میں ایسے کہہ رہو کہ اس کو تھوڑا دیکھ کے لے کر جاؤ, اگر اس کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھو گے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوگا. کیا تمہیں اپنی ماں کے مال کے بارے میں بھی تمہیں تھوڑا بہت احساس نہیں ہے؟ مصعب بن عمیر نے کہا جب تو میرا بھائی ہے تبھی تو میں تیرا خیال کروں گا,
تو کافر ہے, میں تجھے بھائی نہیں مانتا, میں تجھے کیسا کہتا ہے؟ کہا کہ بھائی کون ہے تیرا؟ جو تجھے ساتھ میں لے کر جا رہا ہے نا, انصاری صحابی, وہ میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی. ایمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے, مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے. جتنا بھی مال ہو اس کے بھائی کے تعلق سے, وہ مال کو نہیں دیکھتا بلکہ ایمان کو پریورٹی دیتا ہے, ایمان کو پریورٹی دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر عبد الرحمن بن عوف, یہ بھی بہت مالدار صحابی تھے. جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے, ایک چادر نہیں تھی ان کے بدن پر, ایک چادر نہیں تھی, ایک پھوٹی کوڑی ان کے پاس نہیں تھی. جب مدینے کو آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا کہ ایک صحابی انصاری, ایک صحابی مہاجر. انصاری صحابی کے پاس جتنا مال ہے اتنا آدھا مال مہاجر صحابی کو مل جائے. تو جس صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا تھا, سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے بھائی چارہ کروایا تھا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس فلاں اتنا باغ ہے, اس کا آدھا حصہ میں تمہیں دے دیتا ہوں, اور پھر نوکری بھی میں تمہیں دوں گا. میرے پاس 2 بیویاں ہیں, جن کو تم پسند کرو گے میں اس کو طلاق دے دوں گا. عدت گزرنے کے بعد اگر وہ راضی ہے تم ان سے شادی کر لینا. صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ تمہارا باپ چاہیے, نہ تمہاری بیوی چاہیے, نہ تمہارا مال چاہیے, بس مجھے بازار کا رستہ بتا دو. سبحان اللہ. جن کے پاس ایک کپڑا نہیں تھا, جن کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی, وہی صحابی بس بازار کا رستہ پوچھ لیے, اور چند مہینوں بعد مدینے کے سب سے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف بن گئے. جو ینگسٹرز ہیں نا, جن کے اندر بھوت سوار ہے کہ میں انٹرپرینور بنوں گا, میں بزنس مین بنوں گا, میں جاب کروں گا, ان کے لیے بہترین آئیڈیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. جس کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے, بس بازار کا راستہ پوچھئے. کمانے کا جو ہنر ہے وہ اپنے اندر ہونا چاہیے. حلال کمانے کا ہنر اپنے اندر, جب تک حلال کمانے کا ہنر نہیں لاؤ گے تب تک وہ صحابہ کی پیروی بھی نہیں ہوگی, صحابہ کی اتباع بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان تھے. کتنا خوبصورت واقعہ ہے. میں آپ کو بس بتا کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے خاطر اپنے آپ کو نہیں دیکھا صحابہ اکرام نے, تو ہم کون ہوتے ہیں جن کے پاس صحابہ اکرام کے جانوروں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہیں. تو ہمارے اندر اللہ کے نبی کی اتباع کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ صحابی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بننے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانے کے لیے سامان بچا ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں, ایک کھجور کی بیج بھی نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, مہمانوں کو ہم کیا دیں. سبحان اللہ. یہ ایک واقعے سے اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تھے اور ہمیں پوچھتے تھے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اما عائشہ بولتی ہے اللہ کے نبی نہیں ہے, ایک ہفتہ ہو گیا چولہا جل, ایک ہفتہ ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میں روزہ رکھوں گا, کوئی بات نہیں, میں روزہ رکھوں گا. تو علماء فرماتے ہیں نفل روزے کے لیے اگر آپ 10 بجے 11 بجے بھی آپ نیت کر کے روزہ رکھیں گے تو آپ کا روزہ قبول ہے. فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. نفل روزہ. آج ہماری شکایت کیا ہوگی, گھر میں جاؤں کچھ کھانے کے لیے نہیں, سب سے پہلے بیوی کے اوپر چلانے لگتا ہے, بیٹا ماں کے اوپر چلانے لگتا ہے کہ کھانے کے لیے اتنا مجھے نہیں دے سکتے, میں محنت کر کے آ رہا ہوں, میں اسکول میں محنت کر رہا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, جاب کر رہا ہوں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ارے تمہارے نبی کا عالم یہ تھا, ایک ہفتہ ہو گیا تھا گھر میں پک کے, اور جب پوچھتے ہیں اما عائشہ سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے, نہیں کھا تو روزہ. یہ صحابہ تھے, یہ میرے نبی تھے, یہ ہمارے نبی کی صفات. تو واقعے کی طرف پھر پلٹتے ہیں. عائشہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مہمانوں کو کیا دے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا جو صحابی میرے مہمانوں کی خاطرداری کرے گا سبحان اللہ ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر ہے. کون وہ صحابی ہوں گے جو میرے مہمانوں کی خاطرداری کرے. ایک انصاری صحابی ہے, ہاتھ اٹھے, اللہ کے نبی میں آپ کے مہمانوں کا خیال رکھوں. ان کو معلوم نہیں تھا گھر میں کیا ہے, پھر بھی اللہ کے نبی کے مہمان ہیں, میں مہمان نوازی کروں گا. تو اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے مہمانوں کو خاطرداری کروں گا. سبحان اللہ. تو لے کر گئے,
جا کر گھر میں پوچھا بیوی سے گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ بیوی کے الفاظ سنو، بچوں کے لیے جتنا کھانا ہے اتنا ہی بچا ہوا ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی کھانا نہیں، صرف بچے کھا کر سو سکتے ہیں، اتنا کھانا موجود ہے۔ کھانا تو کھلانا تھا، اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، قبول کیے کہ میں مہمان نوازی کروں گا۔ بیوی کو باجو بلا کر بولا بچوں کو سلا دو، بچوں کو سلا دو، اور جب میں مہمان لے کر آؤں گا وہ جو دیا جلتا تھا لائٹ کی طرح جو جلتا تھا اس کو بجھا دو، میں اور تم بس کھانا کھانے کی ایکٹنگ کریں گے اور اللہ کے نبی کے مہمان سمجھ جائیں گے میں اور آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، جو بچوں کا کھانا بچا ہوا تھا وہ اللہ کے نبی کے مہمان کھانے کی وجہ سے۔ یہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، بچوں کو بھوکا سلا دیا، بچوں کو کسی بھی طرح سے کہا کہ بچوں کو کسی بھی طرح سے لوری سنا کر کچھ بھی کرو، بچوں کو سلا دو، اور جو بچوں کا کھانا ہے وہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کھانا کھلا دیں گے، اور لائٹ بند کر دو، میں اور آپ بس ایکٹنگ کر لیں گے کھانا کھانے کے لیے، اور لوگ سمجھ جائیں گے، اللہ کے نبی کے مہمان سمجھ جائیں گے یہ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کا صحابت ہے، اور میں اور آپ مہمانوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ میں اور آپ کہتے ہیں کہ مہمان نہ آئے تو بہتر، ہمارے گھر میں مہمان نہ آئے تو بہتر ہے، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لو، فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سورہ ذاریات میں واقعہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان ہیں، ڈور کھٹکھٹ ہے، آ کر اندر تشریف رکھے، ابراہیم علیہ السلام گئے، بکری کو ذبح کیے، سامنے لا کر موجود کر دیا، پوچھا نہیں کہ کہاں سے ہو، کون ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا، مہمان آئے ہیں، دور سے سفر کر کے آئے ہیں، بکری کو ذبح کر دیا اور لے کر سامنے لا کر رکھ دیا، نہیں پوچھا کہ کون تھے، بعد میں معلوم ہوا کہ فرشتے تھے۔ یہ مہمانوں کی جو خاطرداری ہے کہ میں اور آپ سے، آج کے نوجوانوں سے، آج کے مسلمانوں سے بہت ہی کم ہو چکی ہے، بہت ہی ایک دم نہ ہونے کے برابر۔ ایک جگہ تبوک کا رحم دل انسان صحابہ، دو واقعے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تھا جنگ یرموک، ایک جنگ تبوک۔ جنگ یرموک کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، رحم دل کس طرح ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر رحم دل کس طرح ہونا چاہیے۔ جنگ یرموک میں ایسا ہوا تقریباً صحابہ شہید ہونے کے قریب تھے، اور جو صحابہ جو پانی پلانے والے تھے نا، جنگ مکمل ہونے کے بعد صحابی پانی لے کر جا رہے ہیں، ایک صحابی جو شہید ہونے کے قریب تھے ان کی آواز آ رہی تھی پانی پانی، دوڑ کر کے وہ صحابی کے پاس پانی پلانے کے لیے، اور جیسے ہی اس صحابی کے قریب پہنچے ایک اور صحابی کی آواز آ رہی تھی پانی پانی، ترس رہے تھے پانی کے لیے، کیوں؟ زخم لگا ہوا تھا، مرنے کے قریب تھے، شہید ہونے کے قریب تھے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، جو صحابی بھائی جو پانی پوچھ رہا پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ وہ جاتے ہیں دوسرے صحابی کے پاس، اور جیسے ہی وہ دوسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں تیسری صحابی کی آواز آتی ہے پانی پانی، تو دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ تیسرے صحابی کے پاس جیسے ہی پانی کے لیے جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ، اور وہ پہلے کے پاس جاتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں تو دوسرے بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس آتے ہیں تو تیسرے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ شہید ہونا گوارا سمجھا، اپنے بھائی کو پانی سے روکنا گوارا نہیں سمجھا۔ مرنے کے قریب اگر پانی پلا دے تو شاید چانسز ہوتے کہ بچ جاتا ہے، لیکن نہیں، میرا بھائی پانی پوچھ رہا پھر اس کو پلاؤ، انتقال کر دیں، میرا بھائی پانی پلا اس کو پلاؤ، انتقال کر دیں۔ آج ہمارے پاس کوئی پانی بھی پوچھنے کے لیے آتا تو ہم اس کو کرتے ہیں، ہمارے پاس فلٹرز موجود ہیں، فریج موجود ہے، چاہتے تو ٹھنڈا پانی پلا سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے اور آپ کی صحابہ اکرام کی اتباع نہیں ہے، نہیں جانتے صحابہ اکرام کون ہیں، ان کے واقعات نہیں جانتے، کیوں ہم ان کی پیروی کریں گے۔ جنگ تبوک کا واقعہ، آخری واقعہ بتا کر ختم کرتا ہوں، بہت ہو گیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت خوبصورت واقعہ۔ جنگ تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت زیادہ مال، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے پاس جتنا مال ہے سب لے کر آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کبھی بھی موقع ڈھونڈتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنے کے لیے۔ اسی
عمر رضی اللہ عنہ نے طے کیا اب میرے پاس مال بہت ہے، اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جیت جاؤں گا۔ فوراً گھر گئے، اپنے مال کا 2 حصہ کیا، آدھا حصہ کیا، آدھا مال لے کر آ گئے اور اللہ کے نبی کے خاطر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا کہ آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال لے کر آ رہا ہوں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر گئے، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا، چند کھجور تھے، جھاڑو تھی، پوچھا تھا، سب سمیٹ کر لے کر آئے، جو کچھ تھا گھر میں سب سمیٹ کر لے کر آئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سامان اتنا موجود چھوٹا سا، عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا مال، دل میں خوش ہو رہے کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا گھر میں اللہ اور اس کے نبی کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آیا ہوں۔ گھر میں اللہ کے اور اس کے نبی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، باقی سب پہنچ کر لے کر آ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو بکر میں تم سے کبھی نہیں جیت سکتا، ابو بکر میں تم سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا۔ یہ اللہ کے خاطر خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ اور آپ کے سامنے آپ کی محلے کی مسجد ہے، آپ کے سامنے آپ کی خوبصورت مسجد ہے، سبحان اللہ، تو اس کے خاطر اتنی کوشش کرو، بغیر گنے بغیر کاؤنٹ کیے، یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، بغیر کاؤنٹ کیے جتنا پیسہ جیب میں تھا اٹھا کر ڈال دیے، میرے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں چلا، شاید کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ کے سامنے خوبصورت مسجد ہے، ابھی اس کا تعمیر کا بچا ہوا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے آج کوشش کرو آپ انشاءاللہ کمپٹیشن، ایک کمپٹیشن کرنے کی کوشش کرو کہ میں کتنا اس مسجد کے لیے تعاون کرتا ہوں، نہیں کروں انشاءاللہ۔ اور معلوم کر مت کرو، اللہ دیکھ لے گا، آپ کی نیت اللہ جانے گا، آپ کا مال جو مسجد کے لیے چندے میں جائے گا وہ اللہ جانے گا، بس اتنی نیت رکھو کہ آج کے چندے میں میرا مال سب سے زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ کوشش کر کے آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے نزدیک کون وہ ان بندوں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ ہوگا کہ اس مسجد کے خاطر آج اس کا زیادہ چلا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 10 روپے بھی اگر میں اور اس مسجد کے لیے آج دیں گے، نیک نیت کے ساتھ دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا میں قائم رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آخری بات، لڑکوں کے لیے میں نے بات بتا دیا، لوگوں کے لیے میں نے بات بتا دیا، لڑکیوں کے لیے میں نے بات نہیں بتایا۔ صحابیات کی ہسٹری پڑھو، آپ جانو کہ صحابیات کون تھی، اس طرح پردہ کرتی تھی۔ آج نعوذ باللہ ہر لڑکی، شاید وہ لڑکی بالغ بھی نہیں ہوئی، وہ اپنے باپ کے فون میں انسٹاگرام چلاتی ہے، وہ اپنے والدین کے فون میں انسٹاگرام چلاتے ہیں۔ باپ کیا نیت سے دیتا ہے کہ میری بیٹی پڑھے گی، لیکن تھوڑا غور کر کے دیکھو، اپنے والدین سے گزارش ہے تھوڑا اپنے فونوں میں جھانک کر دیکھو کیا میری بیٹی سوشل میڈیا میں کیا بول کے کس غیر غلط لوگوں سے میری بیٹی کانٹیکٹس رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بھائی ہے، وہ یہ بھائی کب جی ایف اور بی ایف میں بدلتا ہے نہیں پتا چلتا، کب یہ حرام ریلیشن شپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے والدین سے اپیل کرتا ہوں اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو، اپنی بچیوں پر کڑی نظر رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بولے ایمان کی حالت میں بولے آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔